سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب ضیاء النبی، جلد اول، مصنف پیر جسٹس محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 1۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو ملحد اور کافر کہتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وحی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خوردہ عقل، اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستہ سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پنگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ اپنے اس معجزے سے انہوں نے اپنی عفت تاب والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی واشگاف کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں، لیکن ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا۔ آپ کو عبداللہ کہنے کے بجائے آپ پر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدے کی نفی کر دی۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا کر رکھ دیا۔ وہ نفوس ذکیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور چار دانگ عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب انہی کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ توحید کا سبق سیکھتے تو کس سے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کے عقیدہ کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر؟ اس دور میں سب سے قریبی وحی کی جب یہ حالت ہو گئی تھی تو وحی کے وہ سرچشمے جن کا تعلق ماضی بعید سے تھا اور وہ آسمانی صحیفے جو قدیم زمانہ میں انبیاء کرام پر جو نازل کیے گئے تھے، ان میں شرک الحاد کی آلائشیں کہاں تک در نہ آئی ہوں گی اور کسی حق کے متلاشی کے لیے کیوں کر ممکن رہا ہوگا کہ وہ ان کتب آسمانی سے حق کے نور کا اکتساب کر سکے۔ چھٹی صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جبکہ کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی سعید روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ ساری انسانیت کے ہادی و رہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم کی اولاد، جس کو خلافت ارضی کی خلعت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے قرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا اور انہیں اس پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا، اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کی باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کائنات کی پتلی ہیں، مہر و ماں، بحر و بر، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگیں ہیں، ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے۔